السلام علیکم، میں ڈاکٹر رؤف رانا اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ درد کوئی بھی ہو انسان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، لیکن کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جس کی تکلیف بہت شدت سے محسوس ہوتی ہے، جیسے کہ دانت کا درد یا کان کا درد۔ اسی لیے حدیث میں بھی کان کے درد اور دانت کے درد سے پناہ مانگی گئی ہے، کیونکہ اس کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے دانت کے درد کے متعلق کہ دانت کا درد ہوتا کیوں ہے، اس سے بچاؤ کس طرح ممکن ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی شخص کو دانت کا درد ہو جائے تو وہ کس طریقے سے فوری طور پر فرسٹ ایڈ حاصل کر سکتا ہے، اور دوسرے اینڈ پر ڈاکٹر اس کو کیا ڈوز دے سکتا ہے۔ دانت کا درد عمومی طور پر دانت کے کسی انفیکشن کی بنا پر ہوتا ہے۔ بعض اوقات مسوڑے کے اندر انفیکشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے دانت میں درد ہوتا ہے۔ بعض اوقات جو دانت ہے اس کے ٹوٹنے کی وجہ سے بھی انفیکشن ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں میں دانت کے اندر سوراخ ہوتا ہے جس کو کیویٹی کہتے ہیں، اس کیویٹی کی وجہ سے بھی درد ہو رہا ہوتا ہے۔ عمومی طور پر ایسے لوگ جن کی داڑھ کے اندر سوراخ ہوتا ہے، خول ہوتا ہے، ان میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کا کوئی ذرہ اس کیویٹی کے اندر پھنسا رہ جاتا ہے، جو انفیکشن کا باعث بنتا ہے، اور مسوڑوں میں انفیکشن ہوتا ہے، اور نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ انفلیمیشن ہوتی ہے اور شدید ترین درد ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسی کنڈیشن میں کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ایسی کنڈیشن میں کچھ ٹوٹکے ہیں وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اگر اس کا استعمال فائدہ مند نہ ہو تو کچھ ادویات کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ گرم پانی کے اندر، نیم گرم پانی کے اندر کچھ نمک ڈال کر اس کے غرارے کرنے سے بھی یہ انفلیمیشن کم ہو جاتی ہے، اور درد جو ہے اس سے خاصا حد تک افاقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح لونگ کا تیل اگر آپ اس دانت پر اپلائی کریں گے تو اس سے بھی درد میں کافی اس کی جو شدت ہے اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ موجود نہیں یا یہ کر نہیں سکتے، یا ان کے ساتھ کرنے کے ساتھ بھی آپ کو افاقہ نہیں ہوا، تو کچھ ادویات بھی آپ لے سکتے ہیں اس وقت تک جب تک آپ اپنے ڈینٹسٹ کو دکھا دیں۔ آپ پین کلر ادویات جیسے کہ سن فلیکس کا استعمال کر سکتے ہیں، بروفن ٹیبلٹ ایک عام استعمال ہونے والی دوا ہے، اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک بہت مشہور دوا اینسڈ ہے، اینسڈ بھی دانت درد کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ اسی طرح ڈینٹسٹ جو ہے وہ سینیلگو بھی پریسکرائب کر رہے ہوتے ہیں، اور نیپریم سوڈیم میں بھی، جس میں ٹوریکس آئی آر ہے، اس کو بھی پریسکرائب کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تمام درد کش ادویات ہیں جو آپ وقتی طور پر درد کی شدت کو کم کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر اس کے بعد ضروری ہے کہ اپنے ڈینٹسٹ سے رابطہ کریں، یہ درد کسی نہ کسی انفیکشن کے باعث ہوگا۔ اگر ڈاکٹر آپ کا یہ دیکھتا ہے کہ آپ کا انفیکشن زیادہ ہے اور دانت کے یا مسوڑے کے اندر سویلنگ ہوئی ہے، سوزش ہوئی ہے، تو اس انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے کچھ ادویات تجویز کی جاتی ہیں، جیسے کہ ایک اینٹی بائیوٹک مشہور دوا سیڈروکس بی ڈی ہے، اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ یہ دوا صبح اور شام ایک گولی صبح اور ایک گولی شام دی جاتی ہے۔ اس کا استعمال 5 سے 6 دن تک کروایا جاتا ہے، لیکن مرض کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے اس کا استعمال کم یا زیادہ بھی کروایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح لنکوسین کا کیپسول بھی کچھ لوگوں میں اس پر پرسکرائب کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ویلوسیف کیپسول بھی ان دانت کے انفیکشن کو کم کرنے کے لیے بہت ہی اچھی دوا ہے۔ کچھ ڈاکٹر اس کو بھی استعمال کروا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی عمر کو دیکھتے ہوئے، آپ کی صحت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کو 250 mg کا ڈوز دینی چاہیے یا 500 mg کی۔ ایسے بچے جو 18 سال کی عمر سے کم ہوتے ہیں ان میں عمومی طور پر 250 کی ڈوز ایک صبح اور ایک شام دی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر دانت کا انفیکشن زیادہ ہو تو ایگمنٹن گولی کا بھی استعمال کروایا جاتا ہے، اور اگر انفیکشن اس سے بھی زیادہ ہو تو ساتھ فلیجل گولی بھی ایڈ کر دی جاتی ہے۔ اس طرح بعض لوگوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ان کے دانت کے اندر، مسوڑے کے اندر بہت زیادہ سویلنگ ہوتی ہے۔ سویلنگ اس قدر ہوتی ہے کہ ان کا منہ بھی ایک سائڈ سے سوجا ہوتا ہے۔ اس سویلنگ کو کم کرنے کے لیے، اس سوجن کو کم کرنے کے لیے ڈینزن ڈی ایس ٹیبلٹ کا استعمال ڈاکٹر کرواتے ہیں۔ یہ ایسی ٹیبلٹ ہے جو سوجن کی کیفیت کو کم کر دیتی ہے۔ اس سے جو سویلنگ ہوتی ہے وہ خاصی حد تک کم ہوتی ہے۔ جیسی انفلیمیشن اور یہ سویلنگ کم ہوتی ہے، درد کے اندر بھی خاطر خواہ کمی واقع ہوتی ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے خواہ کہ اس دانت کو روٹ کنال کروا دیا جائے، انفیکشن کس قدر ہے۔ اگر انفیکشن زیادہ پھیل رہا ہوتا ہے تو اس کو روٹ کنال کر کے اس کو ٹھیک کر دیا جاتا ہے۔ اگر اس کے اندر فلنگ کے ساتھ، ڈینٹسٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ فلنگ کے ساتھ یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو فلنگ بھی کروا دی جاتی ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ جیسے ہی کوئی درد ہو، انیشلی طور پر آپ درد کی کوئی دوا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد فوری طور پر ضروری ہے کہ اپنے جو ڈینٹسٹ ہے اس سے رابطہ کیا جائے، تاکہ جو مرض ہے اس کو فوری طور پر قابو کیا جا سکے۔ دانتوں کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ دانت دوبارہ نہیں آتے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کی پریونشن کی۔
ضروری ہے کہ ہمیں 2 دفعہ دانتوں کی صفائی کرنی چاہیے اور سال میں 1 یا 2 دفعہ ضرور اپنے ڈینٹسٹ سے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ وہ دانتوں کی مجموعی کیفیت کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرے کہ ہم ٹھیک ہیں یا ہمیں کسی نہ کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔